اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتہ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 ہے۔ اس سے پہلے یہودیوں نے جو دین کے اندر تلبیس کی تھی، حق اور باطل کو، حرام اور حلال کو ملا دیا تھا اور اپنے طرف سے وہ چیزیں حرام کر دی تھی جو اللہ نے حلال کی تھی، اور وہ چیزیں اپنے اوپر حلال کر دی جو اللہ نے حرام کی، اور جو اللہ نے حرام کی تھی وہ اپنے اوپر حلال کر دی۔ اس کی تفصیل 16ویں رکوع کے اندر گزر چکی ہے۔ پھر 17ویں رکوع میں ان سے پوچھا گیا کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، جانوروں میں سے 8 قسمیں ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، دمبوں میں سے 2 ہے، یعنی دمبی اور دمبا، اور بکری بکرا 2 وہ ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ ان میں سے نر حرام ہے یا اس میں سے مادہ حرام ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ جو ان 2 مادوں کے رحم میں ہے وہ حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اونٹ کا ذکر کیا گیا اور گائے کا ذکر کیا گیا، اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ اس میں سے نر حرام ہے یا مادہ حرام، اللہ نے کیا حرام کیا ہے، یا ان کے بچوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، بتاؤ ذرا۔ یا اپنے وہ گواہ پیش کرو، اگر تم گواہ ہو کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو وہ اپنی گواہی پیش کرو تم۔ اس کے بعد اپنے نبی سے اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بتاؤ قل لا اجد، میں نہیں پاتا، فیما اس وحی میں، اس احکامات میں، اوحیا جو وحی کی گئی ہے، الیہ میرے طرف، جو کچھ میرے طرف وحی کیے گئے ہیں، یعنی حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، ان میں سے محرمن کسی چیز کو میں حرام نہیں پاتا، علی طاعم کسی کھانے والے پر، کوئی بھی کھانے والا ہو جب وہ کھاتا ہے تو اس پر میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا اللہ کی کتاب میں، یطعمہ کہ کھاتا ہے وہ اس چیز کو، یعنی جس چیز کو وہ کھاتا ہے اس میں ہم حرام نہیں پاتے اللہ کی وحی میں، الا ان یکون سوائے اس کے کہ ہو میتۃ مردار،
کہ کوئی جانور مردار ہو گیا بغیر ذبیحے کے، بغیر بسم اللہ اور اللہ اکبر کے، وہ خود سے مردار ہو گیا، اور اس کی تفصیل پھر جو ہے وہ سورۃ المائدہ کے اندر گزر چکی ہے، اگرچہ وہ سورہ اس کے بعد نازل ہوئی لیکن ترتیب کے لحاظ سے وہ پہلے گزر چکی ہے۔ او دمن یا خون، یا ہو خون مسفوحاً بہایا گیا، بہایا ہوا، یعنی ایسا خون جو بہتا ہوا خون ہے، تو یہ خون بھی اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، وحی کے اندر یہ موجود ہے۔ مردار حرام ہے، یہ وحی کے اندر موجود ہے۔ او لحم خنزیر، یا گوشت ہو، لحمن کہتے ہیں گوشت کو، اور خنزیر ایک جانور ہے جسے ہم اردو کے اندر سور کہتے ہیں، سور کا گوشت۔ فَإِنَّهُ، بے شک یہ رجسن، رجسن یہ پلیت ہے، پلیتی ہے، یہ اللہ نے جو حرام کیا اس لیے کہ یہ ہے ہی گندا، اور جو چیزیں خبائث میں سے ہے سورۃ الاعراف کے اندر اس کا ذکر آئے گا 157 کے اندر۔ تو جو خبائث ہے، پلید چیزیں ہیں، وہ اللہ نے حرام کر دی، اور اس میں سے خنزیر بھی ہے، مردار بھی ہے، اور بہتا ہوا خون بھی ہے۔ او فسقن، یا جو ناجائز چیز ہے، نافرمانی ہے، فسق کہتے ہیں اصل میں نکلنے کو، یہاں مراد اس سے نافرمانی ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ نکل جائے، اللہ کے دین سے وہ نکل جائے، ایسا کام کرے۔ اور وہ کیا کام ہے؟ اوہلا، آواز لگائی گئی ہو، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، لی واسطے، غیر سوا اللہ، اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ آواز لگائی گئی ہو، بھی اس کے اوپر، کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے آواز لگا دی گئی کہ یہ فلاں بابا کی میت، فلاں بابا کی منت ہے، اس کی نظر ہے، نیاز ہے، یہ اللہ کے کسی ولی کے نام ہے، کسی پیغمبر کے نام ہے، کسی قبر والے استانے والے کے نام ہے، کسی پیر اور مرشد کے نام ہے، تو چونکہ یہ چیز شرک ہے جس کو یہاں فسق کہا گیا ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، کیونکہ شرک جو ہے یہ بھی گندگی ہے، پلیتی ہے، مشرک پلیت ہے، انما المشرکون نجس، شرک کرنے والا بھی پلیت ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی حرام قرار دے دیا۔ تو بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چار چیزیں ہیں جو حرام ہے قرآن مجید کے اندر، کوئی اور چیز نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر اس کی تفصیل ہے، جو حل اور حرمت کی سورہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال کیے ہیں، سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے سامنے بیان کر دی۔ تو اصل میں بہیمۃ الانعام جتنے ہیں، شگالی کرنے والے جانور جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے حلال کر دی ہے، اس میں سے جو حرام ہے وہ اللہ نے ذکر کر دی ہے، وہ میتتا ہے، اور وہ وما ذبح علی النصوب ہے،
کسی آستانے اور درگاہ کے اوپر اس کو ذبح کیا جائے، اگرچہ اس پہ پھر اللہ کا نام لیا جائے پھر بھی وہ حرام ہے۔ یا اہل لغیر اللہ بھی ہے، اپنے گھر پہ بھی اگر وہ ذبح کرتا ہے لیکن وہ غیر اللہ کے نام، اس کی تعظیم، اس کی منت، اس کی نیاز اور نظر کے لیے ذبح کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہے 11ویں ہے، 12ویں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام دیتے ہیں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ذبح کرتے ہیں محرم کے اندر، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حرام ہے۔ تو یہ اصل میں اس بہیمۃ الانعام کے اندر سوائے خنزیر کے ان چیزوں کو اللہ نے اس کی تفصیل بیان کر دی، اور بہیمۃ الانعام کے علاوہ جو چیزیں ہیں جیسے گیدڑ ہے، شیر ہے، چیل ہے، کوا ہے، اس قسم کی جتنی چیزیں جو درندے ہیں یہ سارے حرام ہیں، اور اس کی تفصیل پھر احادیث کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کر دی ہے۔ ہاں، اس بہیمۃ الانعام کے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں، بلکہ 3 چیزیں ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ نحل کے اندر۔ ایک گھوڑا ہے، دوسرا گدھا ہے، تیسرا جو ہے وہ خچر ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگرچہ بہیمۃ الانعام کے اندر آتی ہے، لیکن قرآن نے جو اس کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ زینت ہے اور اس سے تم سواری کرتے ہو۔ قرآن نے بھی اتنا ذکر کیا ہے، بہیمۃ الانعام کے اندر ان چیزوں کو زینت اور سواری کے لیے خاص کر دیا، اور احادیث کے اندر بھی اس کی یہی تفسیر آتی ہے کہ پہلے لوگ گھوڑے، خچر، گدھے وغیرہ یہ ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے تھے، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے شکایت کی کہ لوگ گدھے، گھوڑے وغیرہ ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، پھر ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس کو ذبح نہ کیا کرو، وہ بھی شیری، جنگلی نہیں، شیری کو منع کر دیا۔ تو اس طرح ان کی حرمت، یعنی ان 3 چیزوں کی حرمت، گھوڑا، گدھا اور خچر، اس طرح نہیں ہے جس طرح شیر، گیدڑ وغیرہ کی ہے، وہ تو مطلقاً حرام ہے، یا جس طرح خنزیر ہے یہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ بہیمۃ الانعام کے اندر آتے ہیں، لیکن اس کو قرآن نے بھی اور احادیث نے بھی خاص کر دیا ہے زینت اور سواری کے لیے۔ تو بہتر اس کے اندر جو مسلک ہے وہ یہی ہے، بہتر جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس کو زینت ہی کے لیے استعمال کیا جائے اور سواری کے لیے استعمال کیا جائے، اور کھانے کے لیے وہ 8 قسم کے جانور جو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ذکر فرما دی ہے آیت نمبر 143 اور 144 کے اندر، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بہیمۃ الانعام ہے تو وہ کھائے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں جو یہ تخصیص کی گئی ہے یا حصر کیا گیا ہے، یہ صرف جواب ہے ان یہود کا کہ جو اپنے طرف سے چیزوں کو حرام کرتے تھے، اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، نصرانی بھی کرتے تھے، اور آج ہمارے دور کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہے۔ جیسے بیت اللہ کے اندر کوئی بیت اللہ کی طرف جائے حج کے نیت سے، سورۃ المائدہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، احادیث میں تفصیل موجود ہے، تو اس کے اوپر جب وہ احرام کے اندر ہو یا حدود حرم کے اندر ہو تو وہ خشکی کا شکار نہیں کر سکتا ہے، طریقہ کر سکتا ہے سمندر، دریا وغیرہ میں، لیکن وہ خشکی کا شکار نہیں کر سکتا ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ جب وہ حرم کے حدود میں آ جائے، چاہے وہ حرام میں ہو یا نہ ہو، وہ خشکی کا پھر شکار نہیں کر سکتا ہے۔ حدود حرم کے اندر شکار کرنا اللہ نے منع کر دیا، یہ حرام ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں آپ دیکھیں، درگاہ بنائے ہوئے ہیں، مزار بنائے ہوئے ہیں، بت خانہ بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ جس طرح خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے یہاں اس قبر کے طواف ہوتی ہے، جس طرح وہاں پہ شکار حرام ہے اسی طرح بابا کے مزار کے ارد گرد اگر درخت ہے تو اس کو کاٹنا منع کر دیتے ہیں، اگر وہاں پرندہ ہے تو اس کا شکار منع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مشرکین کی عادت ہے، پہلے سے چلی آ رہی ہے۔
اس قسم کی چیزیں، یا آپ دیکھیں بعض لوگ جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے کلر کریں گے تو مخصوص کلر، یعنی بعض لوگ نیلا کلر نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے جی؟ یہ ہمارے لیے منحوس ہے، نحوست ہے اس کے اندر، ہم یہ نہیں کرتے ہیں. یا بعض دنوں میں وہ سفر نہیں کرتے ہیں. تو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بعض چیزیں حلال تھی انہوں نے اپنے حرام کر دی، بعض چیزیں حرام تھی اپنے لیے انہوں نے حلال کر دی، جیسے غیر اللہ کی نظر و نیاز. تو یہ شیر مادر سمجھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں 11ویں ہے، 12ویں ہے، حسن حسین کے سبیلے ہے، حلیم ہے، ایسا شوق سے کھاتے، حالانکہ یہ حرام ہے، خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ حرام ہے، لیکن لوگ کھا رہے، استعمال کر رہے. تو یہ اصل میں وہ مشرکین مکہ، یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، ان کے عادتیں ہیں جو اس امت کے اندر بھی در آئے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان یہود و نصارہ کو صرف جواب دیا ہے. حصر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس فقط یہ 4 چیزیں ہی حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جس طرح بعض منکرین سنت جو سنت کو نہیں مانتے ہیں تو وہ بلی کو، گدے کو، بلی کو، کتے کو، گیدڑ کو، شیر کو، سب کو حلال قرار دیتے ہیں. بولے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. تو ایسے جہلا بھی موجود ہے جو تعامل امت کو نہیں مانتے، جو سنت کو نہیں مانتے، جنہیں قرآن کی فہم کا پتہ نہیں ہے، اور وہ آگے 1450 سال کے بعد اپنی ایک شریعت بنانا چاہتے ہیں. اور اس میں سے ان کا اصل نظریہ جو ہے منکرین سنت کا وہ یہ ہے کہ ہر دور کے لیے اپنا نبی ہوتا ہے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ، وہ اس دور کے لیے نبی تھا. اب اس دور کے لیے نیا ہونا چاہیے. تو یہ مرکز ملت کا نام اس کو دیتے ہیں کہ مرکز ملت جو ہے ہر آیت کی تشریح وہ خود کرے گی، اس کا مفہوم وہ خود متعین کرے گی، آیت کا ترجمہ وہ خود کریں گے. تو اس طرح وہ مرکز ملت الیاذ باللہ وہ نبی کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر جائے گا. اور یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے. دین جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، وہ کامل کر دیا اللہ نے مکمل کر دیا. دین میں وہی کچھ حرام ہے، حلال ہے جو اللہ نے کر دی اور نبی نے اس کی تشریح کر دی. قرآن اور سنت میں وہ موجود ہے. اس دور کے اندر اگر کوئی اس میں ڈنڈی مارتا ہے تو وہ فاسق ہے، یعنی دین سے وہ خارج ہے. قل کہہ دیجئے نبی لا اجدو، میں نہیں پاتا، فیما، اس وحی میں، اوحیا جو وحی کی گئی ہے، الیہ میرے طرف، محرمن حرام کیا گیا، علی طاعم کسی کھانے والے پر. طاعم طعام سے ہے، طعام کھانے کو کہتے ہیں، اور طاعم اس میں فاعل ہے کھانے والا. علی طاعم کسی کھانے والے پر، یطعمہ کہ کھاتا ہے اسے وہ، الا ان یکون، مگر یہ، الا ان یکون سوائے اس کے کہ ہو میتتن مردار، او دمم مسفوحا یا بہایا ہوا خون، او لحم خنزیر یا گوشت خنزیر کا، سور کا، فإنہ بے شک یہ، رجسن پلیت ہے، او فسقن اور بے دینی ہے، اوہلا کہ آواز لگایا گیا ہو، لغیر اللہ آواز لگائی گئی ہو، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی اس پر. فمن اضطر، پس جو کوئی ناچار ہو گیا ہو، جو کوئی ناچار ہو گیا ہو، غیر باغ، نہ ہو وہ نافرمانی کرنے والا، بغاوت کرنے والا، ولا عاد، اور نہ زیادتی کرنے والا، یعنی عادت بنانے والا. یعنی اگر کوئی مجبور ہو گیا، ناچار ہو گیا، ایسی صورت میں حرام میں سے صرف اتنا کھائے قوت لا یموت کے لیے کہ وہ اپنے منزل تک پہنچ جائے، بس اس کے لیے تو اللہ رب العزت غفور رحیم ہے. لیکن اگر کوئی
اس نیت کے ساتھ کھاتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کہ یہ حرام چیزیں میں کھاؤں، یا اس کو عادت بناتا ہے، یا ضرورت سے زیادہ وہ کھاتا ہے، تو یہ سارے صورتیں جو ہے یہ پھر حرام خوری کی ہے اور یہ گناہ ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، بس جو ناچار ہو گیا، ناچار کر دیا گیا، مجبور کر دیا گیا، غیر باغ، نہ ہو نافرمانی کرنے والا، ولا عاد، نہ زیادتی کرنے والا، فَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک رب تیرا، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔